أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ترجمہ قرآن اور مختصر تفسیر کا سلسلہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 87۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ان کے بعد پائے در پہ رسول بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا ہوئی اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو جو ان سے عہد لیے سارے مذکور ہیں اسی کے اندر، اور اس کے اندر احکام شریعت کے موجود ہیں، بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے بعد پے در پہ رسول بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 4000 پیغمبر آئے، اور وہ سب تورات پر عمل کرانے کے لیے شریعت موسوی کے محافظ بن کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگائی۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں دیں۔ کھلی نشانیوں سے مراد ان کے معجزات ہیں۔ ان کے معجزات میں مردے زندہ کرنا بھی شامل ہے، اور پرندے بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو زندہ بنا کر اڑا دینا ان کی نشانیوں میں شامل ہے۔ خبریں دینا کہ کیا کھایا، کیا گھر میں رکھا، یہ چیزیں بھی ان کے معجزوں میں شامل ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کو روح القدس کے ذریعے ان کی ہم نے مدد کی۔ روح القدس سے مراد حضرت سیدنا جبرائیل امین ہیں، اور حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے، روحانی ہیں اور وحی لاتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبرائیل امین مسلسل رہا کرتے تھے، ان سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر یہ ایک انعام تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خوش نصیب امتیوں کو بھی تائید روح القدس حاصل رہی۔ حضرت حسان بن ثابت جب حضور کی نعت پڑھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ممبر بچھاتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ حسان بن ثابت کی روح القدس کے ذریعے مدد فرما۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، تو جب ان کے پاس ایسا رسول آیا جو ان کے دل نہیں چاہتے، یعنی جس پر ان کے دل خوش نہیں ہے، ایسا رسول جب آیا تو وہ تکبر کر بیٹھے۔ ففریقا کذبتم، ایک گروہ کا تم انکار کرتے ہو اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو۔ کچھ نبیوں کو جھٹلا دیتے تھے، کچھ کو قتل کر دیتے تھے۔ جو رسول بھی آتا، اگر ان کا دل خوش نہیں ہوتا تھا تو یہودی معاذ اللہ اسے شہید کر دیتے اور اس کے احکام کو جھٹلاتے تھے۔ حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام، حضرت شعیہ علیہ السلام اور تقریباً 70 انبیاء کو یہودیوں نے، بدبخت ملعونوں نے قتل کیا۔ وقالوا قلوبنا غلف، یہودی بولے ہمارے دل پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں پر غلاف ہیں۔ دلوں پر غلاف ہونا، پردہ ہونا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے سب کے دل فطرت پر پیدا کیے ہیں، ہر ایک کے دل میں حق کو قبول کرنے کی اور انکار کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ہر دل فطرت پر ہے، تو ان کا یہ کہنا غلط ہے۔
اللہ فرماتا ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ ان پہ اللہ پاک نے ان کے کفر کے بسبب لعنت کی اور ان میں سے کم لوگ ہی ایمان لانے والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان کے دل راضی نہیں تھے، جیسے کئی انبیاء پر ان کا دل خوش نہیں ہوا تو ان کو شہید کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام کو شہید کرنے کے بھی در پہ رہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو انہوں نے زہر بھی دیا اور جادو بھی کیا گیا، اور یہ قتل کے ارادے سے تھا، اور نبی پاک علیہ السلام کو شہید کرنے کا ان کا پورا ارادہ تھا، مگر اللہ پاک نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ ان کا ارادہ، ان کا شر جو تھا، اللہ نے اسے برباد کر دیا، ختم کر دیا، اسے ناکام کر دیا۔ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے زندگی دی، اور حضور کے صدقے اللہ پاک ہمیں بھی یہودیوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ پہلے یہودی معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے در پہ تھے، ان کے دین کے در پہ اب بھی ہیں، اور اب مسلمانوں کے مخالف ہیں اور دین مصطفیٰ کے مخالف ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے۔